کرمونا شہر کی تسخیر کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ ہسپانیہ کے بہت بڑے شہر اشبیلیہ کا رخ کیا۔ اشبیلیہ ہسپانیہ کا قدیم ترین شہر شمار کیا جاتا تھا۔ رومانوں نے ہسپانیہ پر قبضہ کرنے کے بعد اسی شہر کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ یہاں رومانوں کے اکثر دولت مند لوگ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں جس شخص نے شروع میں اشبیلیہ شہر آباد کیا تھا اس کا نام پولش تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے کیسر کا خطاب اختیار کیا تھا۔ رومانوں کے بادشاہ کیسر پولش نے اس شہر کو کلونیا جولینیا کا نام بھی دیا تھا۔ رومانوں نے اس شہر کی پتھر کی مضبوط فصیل بنائی اور خوبصورت محلے قائم کیے۔ اسی اشبیلیہ شہر سے چند میل مغرب میں تالکا نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ یہاں رومانوں کے 3 بادشاہ یعنی کیسر پیدا ہوئے تھے۔ رومانوں پر اس شہر میں وندال قوم حملہ ہوئی۔ یہ ایک وحشی یورپ کی قوم تھی اور رومانوں پر حملہ ہو کر یہ شہر انہوں نے رومانوں سے چھین لیا اور اسے اندلس کا دارالحکومت بنا دیا۔ اس کے بعد گاتھ اس شہر پر حملہ ہوئے۔ انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا اور اشبیلیہ کی اہمیت کو ختم کر کے انہوں نے تلیتلا شہر کو اپنی سلطنت کا مرکزی شہر قرار دے دیا تھا۔ اشبیلیہ نام کا یہ شہر اندلس کے سب سے بڑے دریا جسے وادی الکبیر کہہ کر پکارتے تھے اس کے کنارے پر آباد تھا، اور یہ سمندر سے لگ بھگ 54 میل کے فاصلے پر تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ دریا جسے وادی الکبیر کہہ کر پکارا جاتا تھا دریائے فرات اور دریائے نیل کے مقابلے کا دریا تھا۔ اندلس کے اندر یہ سب سے بڑا دریا خیال کیا جاتا تھا۔ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں سے یہ دریا نکلتا تھا وہاں سے لے کر 72 میل تک دریا میں خوب مد و جز رہتا تھا۔ کسی بنا پر بار برداری کے جہازوں کی آمد رفت کے لیے یہ بڑا مفید تھا۔ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اشبیلیہ کے قریب اس دریا پر کشتیوں کا ایک پل تھا۔ یہاں کے بازار مال تجارت سے بھرے رہتے تھے۔ اس کی آب و ہوا بڑی معتدل تھی، ہر طرف سبزہ تھا، اور یہ عمارتیں بڑی خوبصورت تھیں جن پر سفیدی ہوتی رہتی تھی، اور باغوں کے سبزے میں وہ ایسی معلوم ہوتی تھی کہ جیسے رات کو آسمان پر ستارے ہوتے ہیں۔ اشبیلیہ شہر کے نواح میں دریائے الکبیر کے دونوں کنارے انگور و سیب کے درخت بکثرت ہوا کرتے تھے جنہوں نے شہر کی زیب و زینت میں اضافہ کر دیا تھا۔ طارق بن زیاد جب اپنے لشکر کے ساتھ اشبیلیہ شہر پہنچا تو اشبیلیہ والوں نے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اسی وقت شہر کے سرکردہ لوگوں کا ایک وفد طارق بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور طارق بن زیاد سے انہوں نے گفتگو کی۔ طارق بن زیاد کی شخصیت، اس کی پارسائی اور اس کی شجاعت سے وہ ایسے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے طارق بن زیاد سے صلح کی درخواست کی۔ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر کے شہر طارق بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اشبیلیہ شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔